دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا، وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا، کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو آپ قسم اٹھا کے بولیں اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آپ نے کوئی یقین ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی رات کا وقت ہے نا، میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے، تو آپ قسم اٹھا کے فوراً، کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہا حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سجدے ہی بیکار ہیں، میری تو نماز ہی بیکار ہے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے سجدوں کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سجدے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، کیا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سجدہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتے. کتنی کیا پیاری دلیل دی. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے، تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی، اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات آ رہے ہیں، بھائی ہے تو نماز نا، یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے، یہ اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس سے میں نے یہ سنا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا، باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بغاؤ اور آئے گا. وہ لطیفہ سنا ہے کتے والا؟ وہ ایک پیر صاحب نے کسی کو، جعلی پیر تھے نا تو یہ تعویذ گنڈوں کا کام بہت کرتے ہیں، تو انہوں نے کسی کو تعویذ دیا اور 50-60 ہزار روپے اس تعویذ کی قیمت لی. اس دیہاتی کو کہا کہ یہ تعویذ ہے 50-60 ہزار روپے کا ہے، اور اب ان کو پتا تھا اثر ورثہ تو کچھ ہوگا نہیں تو پیسے یہ مانگنے آ جائے گا. تو انہوں نے اس گنوار کو، دیہاتی کو کہا یہ تعویذ جب اثر کرے گا، جب گھر میں جب تم داخل ہونا اس تعویذ کو لے کے، تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ کون گھر میں داخل ہوتا ہے تو کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟ کسی کے بھی نہیں ہوتا. انہوں نے بولا جب گھر میں آؤ گے تو کالا کتا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے یار 50 ہزار روپے خرچ ہو گئے اور اگر کالا کتا دماغ میں آ گیا تو سارا تعویذ ضائع. اب وہ بار بار کہہ رہے یار یہ کالا کتا نکلے کسی طریقے سے، چھٹک رہا ہے یوں کر کے کالا کتا. وہ جتنا نکالو گے اتنا ہی دماغ میں آ رہا ہے. اب گھر کی دہلیز پہ پہنچ گیا تو یوں کر کے کتا نکال رہا ہے اور آ بھی کالا ہی رہا ہے. ذرا کم وقت ایک تو آ بھی کتا رہا ہے اور اوپر سے کالا ہی آ رہا ہے. بھائی 3 دن تک یہ کرتا رہا ہے، گھر میں داخل ہی نہیں ہو رہا، بچوں کو باہر نکال دیا، کھانا ادھر ہی دو مجھے، جب کتا نکلے گا تو گھر میں داخل ہوں گا میں. لیکن کتے نے تو اور گھسنا تھا. بالآخر یہی ہوا کہ گھر میں گیا تو ذہن میں کتا تھا. بعد میں آیا وہ اپنے جعلی پیر سے کہنے لگا یہ اثر ہی نہیں. انہوں نے دیکھا مجھے تو پتہ چل جاتا ہے تمہارے ذہن میں کتا تھا، اور عقیدت ہوگی کہ ایک تو ان کو پتہ بھی چل گیا. تو وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا نکالو گے اتنا ہی آئے گا. اس لیے حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وسوسے کا حل یہ ہے کہ نہ نکالو نہ خود سے سوچو. جو خود سے آ رہا ہے آنے دو. اللہ جب اسی وسوسے کے ساتھ نماز قبول کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. اور وضو کے بارے میں سوچو ہی نہیں، 3 دفعہ منہ دھو، اس کے بعد سوچو ہی نہیں یہاں سے خوش یہاں سے کچھ. وہمی کے مریض ہیں ان کا کبھی بھی وضو نہیں ہو سکتا. ان کو آپ تالاب میں ڈبو کے نکالیں گے نا 6 دفعہ پھر بھی نہیں ہوگا ان کا وضو. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس لیے جو ہے یہ وہم ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں، جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بیماری ہو جاتی ہے. یہ وہمیوں کا علاج کرتے کرتے جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہوائی بات نہیں ہے، یہ بھی تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں کہ یہ جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کو اپنا علاج بھی کروانا پڑتا ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر وقت ان کے پاس ایسے مریض آ رہے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑے دن میں یہ بھی الٹا سوچنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی نارمل بندہ ہی نہیں آتا ان کے پاس. تبھی میں وہمیوں سے بہت ڈرتا ہوں. کسی کو طلاق کا وہم ہو گیا، کسی کو جناب طہارت کا وہم ہو گیا، تو زیادہ فون آتے ہیں، پھر میں اس کو وہمیوں کی لسٹ میں ڈالتا ہوں. میں کہ بھائی تو پاگل ہے، ہم کو تو نہیں پاگل بنانا.
تو ہم بھی یہی سوچنا آنا شروع کر دیں 2-4 دفعہ اب نہیں بتاؤں گا مسئلہ. تو وہ کیا ہوا تھا, وہ اسی طرح ایک بندہ کیا, اس کو وہم ہو گیا تھا کہ میں بندر ہوں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہے کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اتر کے تو بات کروں گا نا بھائی میں. تو وہ ایک اور ہے نا کہ ایک ڈاکٹر تھا ایک آدمی, اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں, کوئی علاج بتائیں. ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کہ آپ تینوں آدمی کو یہ بیماری. تو بعض دفعہ ڈاکٹر خود اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو وہم کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں بھائی. وہ کیا ہے کہ وہم کو لفٹ نہ کرائیں. انسان کے اندر ایک فالٹ ہے جس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ جب پیدا ہوا تو اس کے اندر یہ فالٹ موجود تھا. وہ فالٹ کیا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جلد باز ہے, تھوڑی سی ٹینشن پہ بے صبرا ہو جاتا ہے, آپے سے باہر ہو جاتا ہے, صبر نہیں ہو پاتا اس. تو اللہ نے, یہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, بے صبری کی مختلف مثالیں. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں نا, یہ بہت صبر ہے ان میں بالکل بھی صبر نہیں ہے. ان کے وہ حالات ہو نا جو ہمارے حالات ہیں, تو پھر تو آپ دیکھو یہ ساری حدود توڑ دے. یہ صبر کا پتہ اس سے تھوڑی چلتا ہے کہ آپ جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں اتنا بل آ رہا ہے. اس سے کیا صبر کا پتہ چلے؟ صبر کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ بجلی استعمال ہوئی نہیں ہے, بل ڈبل آ رہا ہے آپ کا. کنڈا پڑوسیوں نے لگایا ہوا ہے, جرمانہ کون بھر رہا ہے؟ آپ بھر رہے ہیں. آپ ٹیکس پورا دے رہے ہیں لیکن سڑکیں نہیں بن رہی, پھر پتہ چلے گا صبر. آپ بیگم کے حقوق پورے ادا کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کی بات نہیں مان رہی. عورت آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ کا سلوک اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. آپ صحت کا پورا خیال رکھ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ ہی آپ کو صاف پانی نہیں دے رہی. وہ پانی بوائل کر کے بھی جراثیم مر نہیں رہے. اتنے پاورفل جراثیم ہیں کہ بوائل کر کے بھی وہ مر نہیں رہے. آپ کو دودھ خالص نہ مل رہا ہو, ہر جگہ کرپشن ہو. بہرحال اب میں کیا اس پہ بیان کروں. تو ایسے موقع پہ پھر ہے جب اذا مسہ الشر, اللہ کہتے ہیں جب اس کو شر پہنچتا ہے. یہ تھوڑی اللہ نے کہا جب خوشیاں پہنچتی ہیں تو صبر کرتا ہے. تو انگریزوں کو کوئی ٹینشنیں ہیں؟ بولو, ٹینشن ہی نہیں ہے سرے سے. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے بے روزگاری ہے. مرد کے لیے سب سے بڑی ٹینشن مرد کے لیے کیا ہے؟ بے روزگار, جاب لیس. گوروں میں یہ بھی ٹینشن نہیں. جاب لیس کے زیادہ مزے ہوتے ہیں. تبھی پاکستانی وہاں جا کے شو ہی نہیں کرتے کہ ہماری جاب ہے, چھپ چھپ کے جاب کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے بتا دیا ہماری جاب ہے تو جو بینیفٹس ہمیں مل رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اذا مسہ الشر جزوعا, اللہ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے آپے سے باہر. دیکھو میں بار بار ڈپریشن پہ, اسٹریس پہ بیان کیوں کرتا ہوں. آپ بھی کہو کہ یار مفتی صاحب یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے یار. اس کے لیے جاتے ہیں نا لوگ, بنتے ہیں نا, کیا خیال ہے, وہ ڈاکٹر بنتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کو سائیکیٹرسٹ بنتے ہیں, سائیکولوجسٹ بنتے ہیں. یہ آپ کا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر آپ نے اسی ٹاپک کو بار بار چھیڑنا ہے تو آپ بھی کوئی ڈگری شگری لے لو. کیا خیال ہے کہ آپ کیوں ہر دوا بیان میں بیٹھ کے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. میرے بیان 3 موضوعات پر بہت ہوتے ہیں. سب سے زیادہ عاملوں کے خلاف, جو خواتین کے بنیان سون کے بتاتے ہیں کہ اس پہ جن ہے یا چڑیل. اور آج کل وہ عامل میرے خلاف بہت زیادہ ہوئے ہیں, اب تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. ایک عامل ہے ہر ہفتے میرے خلاف جمعے میں بیان کر رہا ہے یہ کافر ہے, اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. تو مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کا نام لے کے بتائیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ بنیان سونگ کے عورتوں کو بتاتا ہے کہ تم پہ جن ہے یا چڑیل ہے. تو جس بیچاروں کا یہ اسٹیٹس ہو, جس کا یہ اسٹیٹس ہو, اور لوگ اپنی عورتوں کے بنیان ان کو لے جا کے سنگھا رہے ہوں, تو اس کے فتوے کی کیا ویلیو ہے. اور جو مفتی ہوتا ہے اس کے فتوے کی ویلیو ہوتی ہے نا. بنیان سونگنے والے مفتی تھوڑی ہوتے ہیں بھائی. دھوبی بھی نا بنیان نہیں سونگے گا. آپ کسی دھوبی کو دو نا بنیان, دو سونگ کے دیکھو کتنا گندا ہے, وہ کہے گا کیوں سونگوں میں تیرا بنیان, اپنی بدبو مجھے کیوں سنگھا رہا ہے. اور یہ عامل جو مفتی کہلاتے ہیں یہ بنیان اور پجامے سونگ رہے ہوتے ہیں. تو سونگنے والوں پر بھی لعنت اور جو سنگانے والے ہیں ان پر بھی لعنت. وہ اگر میرے خلاف فتویٰ دیں کہ یہ کافر ہو گیا, ایک ہے عامل بہت آج کل میرے خلاف بہت اچھل رہا ہے, تو مجھے کہہ رہے ہیں ہر جمعے میں آپ کے خلاف نام لے کے بولتا ہے یہ کافر ہے, اس کا نکاح دوبارہ ہوگا. کیوں, میں 4 دفعہ کر چکا ہوں. میں آسان ہے کیونکہ تجدید نکاح میں دوبارہ مہر بھی ہوتا ہے, پھر پیسے بھجوا دے میں احتیاطاً کر لیتا ہوں. تو فری پھوکٹ میں مشورے دیے جا رہا ہے کہ اس کا نکاح بھی دوبارہ ہوگا اور جو ہے اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے. کل بھی مجھے کسی نے بتایا بھائی ہر ہفتے آپ کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور ہم بھی سن کے آئے, ہم بھی آپ کچھ لگام دیں. میں نے کہا کیا لگام؟ میں نے کہا اتنا کافی ہے کسی انسان کے ذلیل ہونے کے لیے کہ وہ عورتوں کے بنیان سونگتا ہے, یہ کافی. تو یہ سارے عامل سونگ رہے ہوتے ہیں, جو نہیں سونگتے وہ پھر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو خیر
عاملوں کے خلاف بہت زیادہ بولتا ہوں. دوسرا یہ شادیوں کا ٹاپک بہت چھیڑتا ہوں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ کہ سوسائٹی کی نیڈ ہے, ضرورت ہے. بیوہ عورتیں ہیں, طلاق یافتہ عورتیں ہیں, بھائی ان کو سنبھالو خدا کے بندو. اگر میں نے آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہوتا نا شادیوں کے بارے میں تو میں ایک کتاب لکھ کے خاموش ہوں. کسی ڈیبیٹ میں بیٹھتا اور اسلام پر جو اعتراض ہوتے ہیں کہ 4 شادیاں کیوں اسلام نے کہی, یہ میں دلائل کی دنیا میں سمجھا کے چپ کر کے بیٹھ جاتا. میں نے جو کتاب لکھی نا اس کے شروع میں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب یہ سمجھانے کے لیے نہیں ہے کہ 4 شادیاں کیوں ضروری ہیں, یہ کتاب لوگوں کو ابھارنے کے لیے ہے کہ کرو. موٹیویشن کے آداب یہ ہیں کہ بار بار اس بات کو دہرانا پڑتا ہے, سمجھتے ہو, اس لیے بار بار یہ ٹاپک میں چھیڑتا ہوں تو تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. دیکھو یہ بتانے کے لیے کہ نماز فرض ہے, قرآن میں ایک دفعہ آنا کافی تھا یا نہیں تھا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, پورے قرآن میں ایک آیت ہے بس فرضیت سے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا, بلکہ 2 آیتیں, کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر, کب فرض کیے گئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ لوگ اپنی طرف سے کوئی شوال میں فرض کر رہا ہے, کوئی ربیع الاول میں فرض کر رہا ہے. فرمایا فمن شہید منکم الشہر, جو رمضان کا مہینہ پائے گا فلیصمہ, تو اللہ نے رمضان کے روزے فرض کرنے پہ ایک آیت نازل کی, اور یہ فرضیت کب ہے اس پہ ایک آیت نازل کی کہ رمضان ہے, بس ختم. فرض روزوں کا ٹاپک کیا کر دیا قرآن نے, ختم. یہ نماز میں ایسا نہیں ہے. نماز میں اللہ نے کیا کیا بھائی, الذین یقیمون الصلاۃ, یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں, اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اتنی جگہ قرآن میں آ رہا ہے اے اللہ جیسے تو نے روزہ فرض کرنے کے لیے کتب علیکم الصیام ایک دفعہ کہہ دیا تھا تو ہماری سمجھ میں آ گیا تھا, اب تو بار بار اے اللہ اقیموا الصلاۃ کو ریپیٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس کا اللہ نے قرآن میں جواب دیا. فرمایا روزہ اتنا مشکل نہیں ہے, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, ہمیشہ کے لیے کھانا نہیں چھڑوایا جاتا. كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, یہی ہے آسان یہ بیان کرنے کے لیے. پھر بیمار ہو تو روزہ چھوڑنا جائز, سفر ہو تو روزہ چھوڑنا جائز, اس میں اللہ نے رخصتیں بہت دے دی روزے میں. اور صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پوری رات کھانے کی اجازت ہے. جو خواتین کہتی ہیں نا بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, ایکچولی اس سے ویکنیس, کمزوری, بہت آج کل یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں غروب آفتاب سے لے کے کھانا شروع کرو. آفتاب سمجھتے ہو, آپ کا دوست آفتاب نہیں, سورج کو آفتاب کہتے ہیں, اردو بھی کمزور ہو رہی ہے نا. تو سورج غروب ہونے کے بعد سے نان اسٹاپ کھاؤ اور صبح صادق تک کھاتے رہو. نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی, نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. پھر بھی کسی کو چکر آ رہے ہیں دودھ پلانے والی کو, پھر چھوڑ دے روزہ. تو روزہ ہے لیکن اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو بھائی ایک روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے, ایک نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے. بھائی صاحب ایک نماز کی بات نہیں ہو رہی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا, بھائی صاحب کہتے ہیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک, بھائی صاحب ان کو خاموش کرو بھائی صاحب. تو میری زبان پہ بھی یہ بھائی صاحب کا لفظ چڑھ گیا. میں جب طلبہ کو ڈانٹ رہا تھا نا, آج بخاری کے طلبہ تھے, تو پتہ نہیں کچھ بیچ میں سے بولا تھا, میں نے کہا بھائی صاحب پہلے اس کی باری ہے, بھائی صاحب خاموش کراؤ. مجھے وہ تھوڑا اسٹائل ڈاکٹر صاحب کا پسند آیا, بھائی صاحب والا. تو ایک دفعہ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے, کنٹینیو نماز کو موت تک قائم رکھنا. سفر ہو, حضر ہو, بیماری ہو, شادی ہو, طلاق ہو, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے نا, شوہر مر جائے, شوہر نہیں مر رہا, یہ بھی بعض دفعہ ایک ٹینشن ہوتی ہے. کہ کوئی ٹینشن ہو, جہاز میں ہو, کشتی میں ہو, بیمار ہو, فالج زدہ ہو, لقوے کے مریض ہو, بھائی کچھ بھی ہے, جب تک ہوش و حواس سلامت ہیں آپ کو نماز پڑھنی ہے. اور بعض لوگوں نے ڈنڈی مار دی کہ پڑھنی ہے, چاہے ظہر میں اثر پڑھ لو, اثر میں مغرب پڑھ لو. نا 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 نا, اللہ نے کہیں اسکالر سے ہوشیار رہنا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. اے اللہ اگر مقررہ اوقات میں فرض ہے, پھر تو بخاری مسلم میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ انہوں نے ظہر کو ڈیلے کیا. کسی شخص نے ان سے کہا کہ ظہر کا وقت ہے, عبداللہ بن عباس نے کہا تم ہمیں نماز سکھاتے ہو. آج کل بعض اسکالر نے یہ منجن بھی شروع کیا ہوا ہے, حدیث کی غلط تشریح کا منجن. عبداللہ بن عباس نے کہا تم ہمیں نماز سکھاتے ہو, ٹھہرو, ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کوئی پرابلم نہ بھی ہو تو بھی ظہر عصر آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں. عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے جب یہ بات کہی,
انہوں نے جب یہ آگے بیان نقل کیا عبداللہ بن عباس کا, تو ان کے شاگرد سے کسی نے پوچھا کہ میرا خیال ہے کہ ظہر کو آخر وقت میں پڑھا ہوگا اور عصر کو اول وقت میں. انہوں نے فرمایا میرا بھی یہی خیال ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں میرے بھائی, ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں. تو کبھی کبھار یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پر دلیل دو بھائی صاحب کہ ظہر کو عصر کے اندر پڑھا ہے, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, نہ بخاری میں نہ مسلم میں. اگر اس طرح سے جائز ہوتا تو یہ 2 نمازیں نہیں پھر ایک نماز ہوتی. ٹائم کی پابندی ہی تو اصل ٹینشن ہے نماز میں. اگر ہمیں حکم ہوتا کہ 5 نمازیں پڑھو اور فجر میں ساری 5 نمٹا دو, تو وہ 5 نہیں ہوتی, وہ کتنی ہوتی؟ 1 ہوتی. عملاً 1 کہلاتی. وہ ایک ہی دفعہ میں سب پڑھ لیتے آپ. 5 نمازوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ آئے, پڑھ کے واپس گئے, پھر آ رہے ہو, پھر سب کام کاج چھوڑ کے واپس آ رہے ہو, پھر جا رہے ہو. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے عبداللہ بن عباس کا غلط مطلب بیان کریں گے اور وہ کہیں گے تمہیں شاپنگ کے لیے جانا ہے تو بھی ظہر میں ہی اثر پڑھ لو. ایسے مارکیٹ میں الحمدللہ اسکالر آ گئے ہیں, سرکار ہے کیا بولوں میں, سرکار کی باتیں. تو پھر اگر کبھی ڈیلے ہو گئے تو مغرب عشاء کے اندر جا کے پڑھ لو, اور عشاء کا وقت رہتا ہے کب تک؟ صبح صادق تک. 3 نمازیں اکٹھی میرے خیال ہو جائیں گی. مغرب آپ نے پڑھی آج کل 5:35 پہ ہو نا صبح صادق, تو آپ نے 5:30 پہ مغرب پڑھی, 5:25 پہ اور پھر عشاء پڑھی, اور 5:30 ہوتے ہی آپ نے کیا پڑھ لی؟ فجر پڑھ لی. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا ظہر کو بالکل اینڈ میں لے جائیں, عصر کے وقت میں, مکروہ وقت سے پہلے ظہر پڑھی, پھر عصر پڑھی, 20 منٹ بعد آپ نے مغرب پڑھی, 3 نمازیں آپ نے کیا کر لی. یہ ہیں اسکالرز. یہ کون ہے؟ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم سے قرآن و سنت سیکھو. ظاہر ہے جب انسان مجتہدین کو, ائمہ کو چھوڑ دیتا ہے نا, تو پھر اسی طرح کے لوگوں آپ کو قرآن و سنت سکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اتنے اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ بار بار اللہ نے کہا نماز بہت مشکل کام ہے بھائی. مشکل اسی لیے ہے کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اللہ کہتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا پراپر خوف ہے وہی اس کو قائم کر سکیں گے. اے اللہ, پھر جو ہے ہم اگر عصر کو ظہر میں پڑھ لیں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس والی, تو اللہ کہیں گے نا 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 نا, عصر کا تو خاص طور پر خیال کرنا ہے تم نے, نہ وہ ظہر میں پڑھنی ہے نہ وہ مغرب میں پڑھنی ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, فرمایا 5 نمازوں کی حفاظت کرو, خصوصاً درمیانی نماز کی. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں بھائی یا اے اللہ تو بتا حفاظت کا مطلب کیا ہے. اللہ کہیں گے بالکل واضح مطلب ہے, حفاظت کا مطلب ٹائم کے اندر, اس کا اور کوئی مطلب بنتا نہیں ہے. فجر کی نماز عشاء میں پڑھ رہے ہیں تو فجر کی حفاظت ہو گئی. حفاظت کا مطلب ہی یہی ہے بھائی, ایک ٹائم ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو خصوصاً. کیا مطلب؟ ٹائم سے آگے پیچھے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بازار شاپنگ کے لیے جانا ہے اور جہلم والی سرکار کی باتوں میں آ کے آپ نے کیا کیا, چونکہ آج شاپنگ کے لیے جانا ہے یا آج اکیڈمی میں بنو امیہ پہ تھوڑی لعنتیں زیادہ بھیجنی ہے تو تھوڑا ہمیں ٹائم چاہیے اس کے لیے, کیونکہ سنا ہے اکیڈمی میں بھی ہو رہا ہے, ظہر کے ساتھ عصر چل رہی ہے, مغرب کے ساتھ عشاء چل رہی ہے. تو عبداللہ بن مسعود انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے نا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, اس کا مطلب ہر نماز ٹائم پہ پڑھو. اور ہر نماز کا ٹائم کہاں ہے؟ حدیث جبرائیل میں, بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کا مطلب اپنے اپنے ٹائم پہ ہے. یہ آگے پیچھے کرنا ظہرین اور مغربین یہ شیعہ لوگوں کا مسلک ہے, یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے. اور کہتے ہیں 10 حدیثیں ہیں جمع پر 12 حدیثیں ہیں, پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے قطعاً پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. وہ حدیثیں ہمارے سامنے پڑھو, ہم بتائیں گے کہاں لکھا ہوا ہے اس میں. کہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا ہے. صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا مغرب اور عشاء کو جمع کیا, اس میں قطعاً یہ نہیں ہے کہ مغرب کو عشاء کے وقت میں پڑھا ہے, بلکہ آپ نے فرمایا کہ عشاء کے وقت میں جام, اس کے الفاظ ہیں جمع کیا ہے. کیا مطلب؟ جمع کا عمل جو ہوا ہے نا وہ عشاء کے وقت میں کمپلیٹ ہوا ہے. مغرب کو اینڈ میں پڑھا تو ابھی جمع ہو گئی نا نا نا, پھر عشاء کا وقت داخل ہوا تو عشاء پڑھی, تو جمع کا عمل کمپلیٹ کب ہوا ہے؟ عشاء میں. یہ مطلب ہے صحیح مسلم کی حدیث کا. اور یہ کمبخت اس موقع پہ مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں, بخاری کو پی جاتے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مغرب پڑھی, تھوڑا سا ٹھہرے اور پھر عشاء پڑھی عشاء کے وقت میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو ابھی تو میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ, تبھی اس سے ریکارڈ کرواؤں گا, کیونکہ لوگوں نے یہ دھندا بھی شروع کر دیا ہے. نمازوں کی حفاظت ہو نہیں رہی ہے تو نمازوں کے اوقات میں چینجنگ کر لی ہے کہ شاپنگ کے لیے جانا ہے, آج مجھے یہ کرنا ہے, تو ایکچولی ظہر کے ساتھ ہی عشاء پڑھ لو. تو میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت بڑے علامے ہیں, لیکن اتنے فارغ نہیں ہیں جتنے لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. ہمیں شادیوں کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت کچھ آتا ہے. خیر, تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ ایک بنیان سونگنے والوں کی کا مذاق اڑانا, جن چڑیل بھوت بگانے والوں کا ریکارڈ لگانا. اچھا, یہ بہت
غصے میں آتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک تو جن بھیج دو نا یار, مجھے کیا ہے تمہارے پاس اتنے چڑیلیں بھوتے ہیں, تم سندل محبوبوں کو قدموں میں لاتے ہو جنات کے ذریعے, 4 چڑیلیں بھیج دو یار, کیا خیال ہے, 5 بھیج دو, 6 بھیج دو, جن بھیج دو, بھیجو, میں بیٹھا ہوں ابھی یہاں بیٹھا ہوں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں میں. جن تو ویسے ہی شو کر کے پہنچتا ہے نا, بھیجو ابھی فوراً آ جائے میرے سامنے. تو ہے ہی نہیں, بکواس ہے, مسمرزم ہے, دماغ کو کیپچر کرتے ہیں, بے وقوفوں کا دماغ اکثر اس میں کیپچر ہو جاتا ہے. جو قوت ارادی جن کی مضبوط ہوتی ہے ان کا نہیں ہوتا کیپچر, تو جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں ان کو الٹی چیزیں نظر آتی ہیں. خیر, عاملوں کا ٹاپک ہے دوسرا بھائی شادیوں کا, اس لیے میرا فائدہ نہیں ہے اس ٹاپک پہ بیان کرنے میں بھائی. بار بار میں اس لیے ٹاپک چھیڑتا ہوں موٹیویشن کے لیے, کیونکہ میں چاہتا ہوں مرنے سے پہلے اس سنت کو زندہ کر کے جاؤں. لوگوں میں رواج, اور کافی حد تک رواج الحمدللہ ہو گیا ہے, لوگ بہت آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میری 2 ہیں, اس کی 3 ہیں. ایک دفعہ ڈیفنس میں گیا, بیٹھا ہوا تھا, اس نے لوگوں نے کہا ان کی 2 ہیں, آپ کا بیان سن کے اس کی کتنی ہے, انہوں نے کہا اس کی 3 ہیں, اس کی بھی 2 ہیں, اس کی 4 ہیں. پھر کافی سارے لوگ ہو گئے نا, میں نے کہا 4 والے ہیں, پہلے یہاں بیٹھے ہیں 4 والے ترتیب سے. بھائی اب ترتیب قائم ہو چکی ہے دنیا میں, اب وہ گیا, 1 اور 2 والے برابر نہیں ہو سکتے. تو میری عادت ہے تھوڑی مزاح کی نا, تو ڈیفنس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا 4 والے پہلے یہاں, پھر اس کے بعد 3 والے, ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 والے. کہہ رہے یہ ہو کیا رہا ہے, میں نے کہا جو ہو رہا ہے چپ کر کے سنو. پھر میں نے کہا جو 1 والے ہیں وہ ادھر, اور کمارے جوتیوں میں بیٹھے جا کے, وہ لوگوں کے جوتے صاف کریں گے. خیر, مجھے نادرا جانا تھا کسی کام سے, نادرا کے آفس نا, تو میں تو سب گھر والوں کی پراپر میں نے ڈاکومنٹس بنوائے ہیں, FRC میں سب کا نام ڈلوایا. تو نادرا میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا اور بھی کتنے لوگ ہیں جن کے 4 رجسٹرڈ ہیں نا, 4 نکاح. کہتے ہیں ریئر, بہت ہی ریئر کیس ہے, شاید کوئی ہزاروں میں کوئی ایک ہو, یعنی جن کے 4. میں نے کہا کیا مطلب, ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جنہوں نے 4 کی ہوئی. کہہ رہے ہیں مگر FRC میں نام نہیں ڈالتے ان کا. کہہ رہے ہیں 4 والے بھی ہیں, لیکن کمبخت ڈاکومنٹس نہیں بناتے. کہہ رہے ہمارے پاس آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اس کے میرج سرٹیفکیٹ بنا دو, اس والی کو پتا نہ چلے, سمجھ رہے ہو, اس کا الگ بنا دو, ان دونوں کو پتا نہ چلے. اب خواتین ڈر جائیں گی ہمارے میاں نے پتہ نہیں شاید ایسے ہی نہ کی ہوئی ہوں. تو یہ خاندانی طریقہ نہیں ہے. زنا سے تو بہرحال بہتر ہی ہے, لیکن خاندانی طریقہ یہ نہیں ہے. خاندانی طریقہ یہ ہے کہ جو ایسی کی تیسی بھائی کر لو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. خیر, ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اور تیسرا ٹاپک جو میں بہت زیادہ چھیڑتا ہوں نا, تو یہ میں بار بار کیوں چھیڑتا ہوں, اس کی میں دلیل دے رہا تھا. قرآن بار بار نماز پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے, کیونکہ نماز پڑھنا آسان نہیں ہے, نماز پڑھنا پابندی کے ساتھ. اللہ نے میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, خوف کی حالت میں ہو تو پیدل نماز پڑھو, سواری پہ نماز پڑھو. اے اللہ, اتنے مسئلہ کیوں ہے, ظہر اثر میں پڑھ لیں گے نا, یا اثر کو مغرب کو عشاء میں پڑھ لیں گے. نا 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 نا, اللہ نے فرمایا اتنی ٹینشن اس لیے دے رہا ہوں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. فرمایا نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, جنگ ہو یا امن, اس سے ٹائم تبدیل نہیں ہوتا. ٹائم نہیں ہوگا, ٹائم کے اندر پڑھنی ہے, اس لیے جنگ بھی لڑنی ہے. یہ تو نہیں کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں ادھر سے ایک بم آئے اور سارے نمازی جنت میں. تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح پاسبل ہو پڑھ لو, کسی بھی طرح پاسبل نہ ہو پھر معاف ہے. وہ ظاہر ہے جان بچانا پہلے فرض ہے, تو اتنی ٹینشن میں بھی اللہ نمازوں کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے. اور یہاں ہو کیا رہا ہے کہ آج بیان لمبا ہو گیا, تو ظہر کہاں ہوگی, اثر کے اندر ہوگی. اور پھر مثال دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کی. عبداللہ بن عباس نے ظہر کو اثر کے اندر نہیں پڑھا تھا, ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا خیر, ہم آگے چلتے ہیں میرے بھائی. تیسرا ٹاپک جو میں بہت زیادہ چھیڑتا ہوں وہ ہے ڈپریشن اور اسٹریس. اس پہ لوگ بعض اشکال کرتے ہیں, بھائی یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, آپ نماز روزے کی ترغیب دو, آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی ترغیب دو. بھائی وہ بھی ہم ترغیبیں دیتے ہیں, لیکن یہ ٹاپک میں پتہ ہے کیوں زیادہ چھیڑتا ہوں, اس لیے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں غم صرف ایک ہی ہو, اور وہ آخرت کا. اس کے علاوہ اللہ کوئی اور غم آپ کے دل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے. من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع له شملا واتته الدنیا وہی راغمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا صرف ایک غم ہو گیا آخرت, اللہ کو خوش کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, تو اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر کے ایک غم بنا دیتے ہیں, بس آخرت, اور اس کی فکروں کو سمیٹ دیتے ہیں. اس کی ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں, سمٹ جاتی. اور اگر ایسا واتته الدنیا وہی راغمہ, فرمایا دنیا پھر بھی آتی ہے, لیکن ذلیل ہو کے آتی ہے. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں, پھر بھی دنیا ملے گی, دنیا کو لات مارے گا مگر پھر بھی دنیا ملے گی. مگر اس ملنے میں اور پیچھے بھاگنے میں ملنے میں فرق یہ ہے کہ ناک رگڑتی بھی آئے گی, اور اگر پیچھے بھاگتے رہے تو ذلیل ہو کے ملے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات.
دیکھو دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رشتہ آیا, آپ نے استغنا دیا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پھر بھی مل گیا آپ کو, کیا خیال ہے بھائی, عزت کے ساتھ. اور ایک ہوتا ہے پکڑے گئے گھنٹی بجاتے ہوئے, موبائل خط پارسل کرتے ہوئے, پٹے. یہ بھی ہو گیا, لیکن کیسے ہوا, ذلیل ہو کے ہوا نا. ایک جاب ہوتی ہے, کمپنی آپ کو بلاتی ہے, سر آپ ہمارے معیار پہ پورا اترتے ہیں, آپ کے ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں بہترین, آپ کہتے ہو بھائی یہ تنخواہ مجھے پسند نہیں ہے, نہیں سر آپ جو تنخواہ بولیں گے ہم آپ کو وہ دیں گے. اس میں آپ کی عزت ہوگی نا, کیا خیال ہے بھائی. بات بات پہ آپ بولو گے بھائی تم نے رکھا ہے, ہم نے تھوڑی رکھا ہے, ہم نے تھوڑی کہا تھا, آپ نے خود رکھا ہے ہم کو. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ بھکاریوں کی طرح, ایک صاحب نے بتایا نا کہ میری شادی نہیں ہوتی, تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے رشتہ بھیجتے ہو, کہتے ہیں میں جاتا ہوں اپنے فضائل سناتا ہوں, اتنا ان کو سمجھاتا ہوں, اتنا پیچھے پڑتا ہوں, پھر بھی نہیں دیتے. میں نے کہا اسی وجہ سے تو نہیں دیتے آپ کو کہ وہ اپنی بیٹی کے فائدے کے لیے اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کر رہے ہیں, آپ کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے. کہ آپ کو کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں مجھے اتنی شدید ضرورت ہے, میں کہتا ہوں بھائی یہ بولا کرو کہ میری یہ کوالٹی ہے, تو ان کو لگے گا کہ آپ ان کی ضرورت ہو تو کر دیں گے, نہیں لگے گا تو آپ کا اسٹائل ہی ایسا ہے, ان کو لگتا ہے کہ یہ بیکاری ہے, اس کو ضرورت ہے, تو وہ اپنی ضرورت دیکھیں گے تو ہوگا نا. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, آپ کو پتا ہے سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہے ہیں, اور صحابہ کو بتایا اللہ نے کہ مشکلات آئیں گی اور ہم آزمائے بغیر کسی کے ایمان کو قبول نہیں کریں گے. اور پھر پچھلے انبیاء کے اللہ نے واقعات بتائے, اور پھر یہ بتایا کہ ان کافروں کی طرف سے جو سازشیں ہو رہی ہیں یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہیں, ایک پھونک لگائے گا اللہ تعالیٰ اور یہ سب ختم ہو جائیں گی. کمزور گھر ہے بھائی, یہ مکھی کو بڑا طاقتور لگ رہا ہوتا ہے لیکن انسانوں کو طاقتور نہیں لگتا. تو ایسے ہی ان کی سازشیں تمہیں طاقتور لگ رہی ہیں لیکن اللہ کے لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے کام میں مشغول رہیے, اور صرف کتاب آپ نے زبان سے پڑھ کے نہیں سنانی بلکہ اس کا عملی نمونہ بھی دکھانا ہے, اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے. اور ان احکام میں سب سے مشکل اور اہم حکم ہے نماز. تو نماز قائم کرنی ہے آپ نے, جیسے کہ نبی نے قائم کی نماز. تو نماز کا اشارہ اس لیے کہ نماز جو قائم کرتا ہے باقی حکام پر بھی عمل کرتا ہے. وہ ہمیشہ قرآن اسلامی حکام میں نماز کو سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے نبی جو آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ آپ پڑھ کے سناتے رہیے. واقیم الصلاۃ, اور اس کا عملی نمونہ کیا کہ آپ نماز کو قائم کیجئے. اب نماز قائم کرنا بہت مشکل کام ہے, 5 وقت پوری زندگی, تو اس لیے اللہ نے اس کی ایک حکمت بیان کی کہ اسی نماز میں تمہارا فائدہ ہے. یہ نماز تمہیں موٹیویٹ کرے گی اور باقی برائیوں سے بھی تمہیں روک لے گی. یعنی نماز اگر 5 وقت قائم کر لو گے تو اسلام کے باقی حکام پر بھی تم عمل کر لو گے. اس لیے کہ باقی حکام میں 2 طرح کے حکام, ایک بے حیائی, بد نظری, زنا, جو شہوت پرستی ہے یہ ہے, اور باقی دیگر منکرات ہیں. تو نماز ان تمام چیزوں سے انسان کو روکتی ہے. فرمایا ان الصلاۃ تنہا, نماز روکتی ہے عن الفحشاء والمنکر, بے حیائی سے اور برے کاموں سے. یہاں وہی مشہور اشکال ہے کہ بھئی بہت سے لوگ نمازی ہو کے بھی زانی ہیں, بے حیائی کے مرتکب ہیں, اور چور بھی ہے, اچکے بھی ہیں, نماز کے ٹائم پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکٹر یا حکیم آپ کو یہ دوا دے کہ یہ طاقت کی دوا ہے, اسے کھانے سے طاقت آئے گی. تو اب ہر ایک کو نہیں ملتی طاقت. وجہ اس کی ہے کہ بعض لوگ وہ طاقت کی چیز تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کمزور کرنے کی بھی بہت ساری چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے طاقت کے کیپسول کھانا شروع کیے, ادھر سے ساتھ ساتھ آپ ہیروئن بھی پی رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے تو کہا تھا اس سے طاقت آئی تھی, طاقت تو نہیں آ رہی. تو بھائی طاقت نہیں آ رہی لیکن آپ اپنے آپ کو کمزور کرنے والی چیزیں بھی تو کھا رہے ہو نا. اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن بے حیائی سے نہیں بچ رہا, اس لیے کہ سارا دن سینما گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے, وہ سارا دن موبائل پہ دیکھتا ہی فوس چیزیں ہیں, تو وہ سب چیزیں اس کو زنا پہ ابھارتی ہیں. تو آپ ایک سبب تو اختیار کر رہے ہو بے حیائی سے روکنے کا, لیکن بے حیائی کی طرف لے جانے والے بیسیوں اسباب آپ اختیار کر رہے ہو, تو پلڑا اس سبب کا غالب ہوگا جو زیادہ طاقتور ہے. تو ایسے شخص کو کبھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ, نماز پڑھ کے بھی تم چوریاں نہیں چھوڑ رہے اور بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو, بلکہ ایسے شخص کو کہا جائے گا بھائی اگر تو نے نماز چھوڑ دی نا تو اس سے بھی بڑا بے حیا بن جائے گا, اس سے بھی بڑا چور بن جائے گا. تو جو بھی یہ کہا کرے نا کہ وہ نماز پڑھ کے بھی چوری کر رہا ہے تو نماز کا کیا فائدہ, نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کر رہا ہے تو نماز کا کیا فائدہ, تو فوراً یہ جواب دیا کریں نماز کا تو فائدہ ہے ہی. تو اگر یہ نماز چھوڑ دے گا نا تو اس سے بھی بڑا بے حیا بن جائے گا, اس سے بھی بڑا چور بن جائے گا, کیونکہ تھوڑا بہت اس کو جو آگے جانے سے روکا ہے وہ نماز نہیں روکا ہے. تو اگر یہ جو ہے بے حیائی سے بچنے کے اسباب اختیار کرتا تو نماز کا پھر پورا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر, نماز اس کو مکمل بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک لیتی. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے, سب سے بڑی چیز ہے. کیا مطلب, اور کوئی نماز میں حکمت ہو یا نہ ہو, یہ کم حکمت ہے کہ اس سے انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے, اللہ کا نام لے لیتا ہے, رکوع کر لیتا ہے, سجدہ کر لیتا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے, اور
اقیم الصلاۃ لذکری دوسرے مقام پہ آتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ نماز قائم ہی میری یاد کے لیے کی جاتی ہے. تو اللہ کی یاد بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ نماز کا اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ اس بہانے اللہ کو یاد کر لیتے ہیں. واللہ یعلم ما تصنعون، اور جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے بات چیت کا کیسے کی جائے اس کا حکم دے رہے ہیں کہ مشرکین کی طرف سے صبح و شام عذاب میں پڑتے تھے، صحابہ کرام کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھیں، اور وہ تھے بالکل جاہل لوگ، آسمانی کتابوں کا ان کے پاس علم ہی نہیں تھا. تو ہو سکتا تھا کہ صحابہ کرام ان پر اہل کتاب کو بھی قیاس کر لیں کہ بھئی ان سے بھی ہم نے جو ہے ایسا ہی بیہیویئر رکھنا ہے جیسا مشرکین سے. تو اللہ نے کہا کہ نہ، اہل کتاب چونکہ پہلے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں میں نبی کی بشارتیں دیکھ چکے ہیں، تو ان سے اصل حکم یہی ہے کہ علمی انداز میں بات کرنی ہے. تم ان کو بتانا ہے کہ ہم میں اور مشرکین میں بہت فرق ہے، لیکن ہم میں اور تم میں زیادہ فرق نہیں ہے. تم بھی بت پرستی کے خلاف، ہم بھی بت پرستی کے خلاف. تم بھی جنت جہنم کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. مشرکین مکہ میں سے بہت سے تو ایسے تھے جو جنت جہنم کو ہی نہیں مانتے تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، اور بہت سے ایسے تھے جو مشرک نہیں تھے بلکہ ملحد تھے، خدا کے منکر تھے. تو اہل کتاب تو آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کے سلسلے کو بھی مانتے ہیں، یہودی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، وہی واقعات جو قرآن بیان کر رہے ہیں ان کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، ان کے معجزوں کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اور نماز کو بھی مانتے ہیں، روزے کو بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی مانتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بھی مانتے ہیں. سود تمام تینوں مذاہب میں حرام ہے، زنا سب مذاہب میں حرام ہے، اور جھوٹ بولنا، امانتوں میں خیانت کرنا، خیانت کا برا سمجھنا، یہ ساری چیزیں سب مذہبوں میں کامن ہے. جہاد ان کے ہاں بھی مشروع تھا، ہمارے ہاں بھی مشروع ہے. تو اس لیے اہل کتاب کے ساتھ بحث کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے جو مشرکین کے ساتھ. ان میں بہت سے منصف مزاج ایسے ہیں کہ ان سے اگر علمی انداز میں بات ہو اور ان کو بتایا جائے بھی ہمارے تمہارے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، بہت ساری چیزیں کامن ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی حقیقت میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ توحید کے مسئلے پر ہم اور تمہارا اختلاف ہے. تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، ہم کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں پیغمبر ہیں. تو یہ بھی حقیقت میں فرق نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا اور تمہارا الہ تمہاری کتابوں سے پتہ چلتا ہے ایک اللہ ہی ہے. تو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں اپنی کتابوں سے توحید کا عقیدہ پڑھ لو. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، اس معنی میں جس معنی میں تم لیتے ہو اس معنی میں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ مضمون تمہاری کتابوں، تو ہم تمہاری کتابوں کے مخالف نہیں ہیں، ہم تمہاری کتابوں کے حامی ہیں. اصل میں تم اپنی کتابوں کے مخالف ہو، تم نہیں مانتے اپنی کتابوں کو. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی کسی کو بزرگ مانتا ہو. یا اور آسان مثال ہے، جیسے ہمارے حنفیوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بدعتوں کو لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں اور ایسی ایسی بدعتیں لا کے فقہ حنفی میں شامل کر لیں. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو تم جن کا نام لیتے ہو کہتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، وہ خود ان بدعتوں کے خلاف تھے. یا آج جو ایک تصور ہے بدعتیوں میں بزرگوں کا کہ بھئی داتا دربار کے مزار پہ جانا اور فلانے کے مزار پہ جانا، ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو بزرگان دین تھے یہ خود مزاروں کے خلاف تھے. تو اگر تم ان کو فالو کرتے ہو تو ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں. تو فالو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مزاروں پہ مت جاؤ تم، یعنی عبادت کے لیے، طواف کے لیے، یا وہاں دھمال کے لیے، یا وہاں میلے ٹھیلے لگانے کے لیے مت جاؤ وہاں پر. تو یہی انداز اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں کہ اہل علم سے تم اس طرح سے بات کرو. وہ کیا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے بحث مت کرو، إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے کے ساتھ ہی احسن جو سب سے زیادہ بہتر ہو. یعنی جتنے بھی غیر مسلموں سے جب تمہیں ڈیبیٹ ہو تو ان میں سب سے زیادہ شائستہ انداز بات چیت کا یہود و نصارہ کے ساتھ ہونا چاہیے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، ان میں جو ظالم ہیں، ہٹ درم ہے، ضدی ہیں. تو پھر ظاہر ہے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا. قرآن میں ایک اور قاعدہ بیان کیا، جو برائی کا بدلہ اسی قدر برائی ہے. یعنی تم سے بدتمیزی پیش آتا ہے اور طنز طانے کرتا ہے تو جواب میں تم بھی اسی قدر اسی انداز سے جواب دے سکتے ہو. جیسے اس کی مثال ہے حضرت حسان ابن ثابت. جب مشرکین نبی کی حجو کیا کرتے تھے تو حضرت حسان بن ثابت مشرکین کی حجو کرتے تھے. جیسے کوئی غیر مسلم آپ کو آ کے جو ہے نا گالیاں دے رہا ہو، بے غیرتی کی باتیں کر رہا ہو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ جواب میں غصے میں آ کے آپ کہیں گے یار ہمیں بے غیرتی کی تم تعلیمات دے رہے ہو، تم اپنے یہاں تو غیرت کا نظام دیکھو، تمہارے یہاں تو کچھ غیرت ہی نہیں ہے. اس بات سے اس کو غصہ تو آئے گا لیکن آپ ایسی بات میں مجبور ہو. تو اصل حکم یہاں بھی یہی ہے کہ صبر کیا جائے، لیکن اگر کوئی برائی کا بدلہ اسی قدر برائی سے دیتا ہے تو پھر اللہ نے اس کی اجازت دی. تو اللہ نے فرمایا اہل کتاب میں جو ہٹ دھرم ضدی ہیں تو ان کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن عام جو اہل کتاب ہیں ان سے تم نے بہت ہی اچھے انداز سے بحث کرنی ہے. وہ اچھا انداز کیا ہے آگے اللہ نے بیان کر دیا. یہ ایسے ہی جیسے سورہ آل عمران میں ہے
کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ تو وہ کیا بات ہے؟ قولوا آمنا بالذی انزل الینا، آپ کہہ دو بھائی ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی۔ ہماری طرف جو کتاب نازل کی گئی اس میں تمہاری کتابوں کے ایمان اور تمہارے پیغمبروں پر ایمان کا بھی حکم ہے، اور تمہاری طرف جو کتاب نازل کی گئی اس میں بھی یہ مضمون ہے کہ تم اپنی کتابوں پہ بھی ایمان لاؤ، اور جو آخری پیغمبر آئیں گے اور ان پر جو کتاب نازل ہوگی تم نے اس پر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ تو یہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان یہ چیزیں کامن ہیں۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا اور تمہارا الہ ایک خدا ہے، تم بھی مشرکین کی طرح ہزاروں خداؤں کے ماننے والے نہیں ہو، توحید کے قائل ہو، تو ہم بھی توحید کے قائل ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار بھی ہیں۔ یہاں کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو، مانتے ہوئے کہ ایک اللہ ہے، ہم صرف اسی اللہ کے آگے تسلیم کرتے ہیں، جبکہ تم عیسیٰ ابن مریم سے بھی دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہو۔ پھر یہود بھی یہ گڑبڑ کرتے ہیں، کسی نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے کیا کیا کہ بھائی انجیل جس کی خوشخبریاں تورات میں ہیں اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے مکمل فرما بردار نہیں بنتے، تو مکمل فرما بردار بن جاؤ نا۔ اللہ نے جس کتاب کو اپنی کتاب کہہ دیا اس کو مان لو، جو توحید کے احکام دیے اس کو فالو کر لو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ پر بھی کتاب نازل کر دی۔ یعنی یہ جو یہود و نصارہ بار بار کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کیسے مل گئی، تو بھائی تم نے، یہ کوئی اچھمبے کی بات تو نہیں ہے نا۔ موسیٰ کو کتاب مل سکتی ہے، عیسیٰ کو کتاب مل سکتی ہے، وہ پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں، داؤد پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں، سلیمان پیغمبر بن کے آ سکتے ہیں، جن کو تم سب مانتے ہو۔ تو اس میں کیا اچھمبے کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کے آ گئے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر تمہارا ختم نبوت کا دعویٰ ہوتا پھر یہ اچھمبے کی بات ہوتی۔ تو یہود و نصارہ کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا نا، کسی یہودی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جیسے مرزا غلام احمد نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ساری دنیا کے سارے علماء کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لا نبی بعد، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی ہے نبوت کی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بحث ختم نہیں ہوئی تھی، بہت سارے پیغمبر آئے۔ اسی وجہ سے عیسائیوں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ عیسیٰ آخری نبی ہے، یعنی اس دور میں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتا، بلکہ تفتیش کرتے تھے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں یا نہیں۔ جو منصف مزاج تھے وہ ایمان لے آئے، جو منصف مزاج تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ آخری نبی ہے، بلکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جیسے پہلے پیغمبروں پر کتاب نازل ہوئی، اے نبی آپ پر بھی کتاب نازل ہو گئی، تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ فالذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے یہود و نصارہ کو، جو ان میں منصف مزاج ہیں، یہ جنہوں نے کتاب کو حقیقی معنوں میں لیا ہے، یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں عبداللہ بن سلام اور ان کے علاوہ درجنوں لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑا، اور نجاشی بھی ان لوگوں میں داخل ہے، اور نجاشی کے دربار میں جتنے لوگ تھے سارے اہل کتاب تھے، سبھی ایمان لے کر آئے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ، اللہ فرماتے ہیں اور ان میں سے بھی، یعنی یہ ہاؤلائی کا مطلب یہ جو مشرکین ہیں، ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ چاہے مشرک یا اہل کتاب جو نہیں لے کر آتے وہ ضدی کافر ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر ضدی کافر۔ ضدی کیوں کہا اس کا میں نے ترجمے میں اس کو ایکسپلین کر دیا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اب اللہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ کیسے تم یہ مان لیتے ہو کہ پیغمبر خود یہ قرآن گھڑ رہے ہیں؟ یہ کام وہ کرتا ہے جو پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دم ایک آدمی اٹھ کے ایک بہترین کتاب لکھ دے تو لوگ کہیں گے یار اس نے پہلے کیا لکھا تھا؟ تو پہلے کہیں اخباروں میں تھوڑا بہت لکھنا سیکھا ہوتا ہے، جلسوں میں تقریریں کرنا سیکھی ہوتی ہیں، اس کے بعد کوئی خطیب بنتا ہے، پہلے دن سے تھوڑی کوئی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں 40 دن ان کے مکہ میں گزرے ہیں اور اس کے بعد مدینہ میں بھی، تم نے دیکھا کہ انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی، کبھی نہیں دیکھا ہوگا یہ اسٹڈی کر رہے ہو، مطالعہ کر رہے ہو کسی کتاب کا۔ وما تخطہ بیمینک، اور کسی کتاب کو ان کے ہاتھ نے لکھا بھی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا ایک لائن بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو۔ تو پھر اچانک ایسی زبردست کتاب جس میں موسیٰ کا واقعہ اتنی بلاغت کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ کہف، اور اس کے مضمون اتنے بہترین، آخرت کی باتیں اور ان کے دلائل، یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ یہ خود بخود یہ سارے کام انہوں نے کر لیے ہوں؟ وما كنت تتلو من قبله من کتاب، اے نبی آپ نے ان سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، ولا تخطه بیمینک، اور نہ کسی کتاب کو آپ نے دائیں ہاتھ نے لکھا ہے۔ دائیں ہاتھ کا تذکرہ اس لیے کہ کتابیں یا تحریریں دائیں سے لکھی جاتی ہیں، مطلب یہ نہیں کہ بائیں سے لکھا ہے۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ باطل لوگ شک کرتے، اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ بل هو آیات بینات، بلکہ شک کی بات نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ آیات ہیں بینات، واضح دلائل ہیں، یعنی قرآن صرف ایک دلیل نہیں ہے نبی کی صداقت پہ، ہر آیت مستقل دلیل ہے نبی کی صداقت پہ، اور اس کے مضمون، اس کی جو اس پیش گوئیاں اور اس کے جو احکامات ہیں
کتنے پاکیزہ احکام، یہ ہر چیز مستقل دلیل ہے، یعنی بہت سارے دلائل قرآن کے اندر ہیں، لیکن ان لوگوں کی نظر میں یہ دلیل ہے جن کو علم دیا ہے اللہ نے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود یہ کیا کہتے ہیں، اتنی بڑی نشانی دیکھ کے، قرآن دیکھ کے کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربی، اللہ کی طرف سے آیات یعنی نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی؟ کیا مطلب ہمارے فرمائشی معجزات کیوں نازل نہیں ہوتے؟ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں، معجزے دکھانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس کے پاس اختیارات ہیں۔ انما الآیات عند اللہ، وہ اللہ کے پاس ہے، جب چاہے گا دکھا دے گا۔ انما انا نذیر مبین، میں تو محض ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جو تلاوت کر کے سنائی جاتی ہے؟ ان کی آیتیں سن کے ان کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے؟ ان فی ذلک لرحمتن، اور اس کتاب میں تو رحمت ہے، وہ ذکر اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، ان پر رحمت ہوتی ہے، ان کو اس کو سن کے پڑھ کے سکون ملتا ہے، ان کو موٹیویشن ملتی ہے اچھے اعمال میں۔ تو یہ کتاب ہی کافی ہے، اس کے بعد الگ سے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔